تمہیں جانا ہے ابھی شام بہن، غش نہ کھا جائے کہیں وہ میرا عابد بیمار حزین، ہم نوا کوئی نہیں اے بہن اب ہو نگہبان تمہیں، اے میری زینب ہے حوالے تیرے اب نانا کا اسلام بہن، تمہیں جانا ہے ابھی شام بہن، تمہیں جانا ہے ابھی شام بہن، بے سہارا ہے سبھی کوئی امید کوئی آس نہیں، کون اب لے گا خبر اب تو بھائی میرا عباس نہیں، اے میری زینب اب نہ مل پائے گا تم کو کہیں آرام بہن، تمہیں جانا ہے ابھی شام بہن، تمہیں جانا ہے ابھی شام بہن، ناز تھا جس پہ مجھے وہ علمدار میرا شیر نہیں، میں بھی جاتا ہوں بہن میرے مرنے میں کوئی دیر نہیں، اے میری زینب ٹھوکریں کھائے گا در در میرا گلفام بہن، تمہیں جانا ہے ابھی شام بہن، دکھ اٹھائے گی بہت قید میں بالی سکینہ میری، دل میں ہوتی ہے چبھن بس یہی سوچ کے بہنا میری، اے میری زینب قید خانے میں بپا ہوئے گا کوہرام بہن، تمہیں جانا ہے ابھی شام بہن، نعرہ صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ در سیدہ کی عطا چل رہی ہے، در سیدہ کی عطا چل رہی ہے، ابھی تک جو شے کی اذا چل رہی ہے،
جو شے کی آزاد چل رہی ہے، علم تازیے مرتجز ہم سفر ہیں، علم تازیے مرتجز ہم سفر ہیں، میرے ساتھ کرب و بلا چل رہی ہے، میرے ساتھ کرب و بلا چل رہی ہے۔ شعر پیش خدمت ہے۔ اٹھا کر میں خاک شفا چل رہا ہوں، اٹھا کر میں خاک شفا چل رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے شفا چل رہی ہے، میرے پیچھے پیچھے شفا چل رہی ہے روضہ جری کا وفا کا کعبہ، ہے روضہ جری کا وفا کا کعبہ، یہاں ہاتھ باندھے وفا چل رہی ہے، یہاں ہاتھ باندھے وفا چل رہی ہے۔ اور حالات حاضرہ پہ شعر پیش خدمت ہے۔ جواب ہے یہ تیری جو نسلوں میں بغض علی ہے، یہ تیری جو نسلوں میں بغض علی ہے، یہ تجھ میں نسب کی خطا چل رہی ہے، یہ تجھ میں نسب کی خطا چل رہی ہے۔ اور بہت جلدی جلدی ایک سے دو اشعار اور سامعین کی نظریہ شعر پیش خدمت ہے۔ سمائے گی دل میں کیوں غیروں کی الفت، سمائے گی دل میں کیوں غیروں کی الفت، یہاں تو علی کی ولا چل رہی ہے، یہاں تو علی کی ولا چل رہی ہے۔ اور آخری شعر پیش خدمت ہے۔ اے بے شیر تو خود نہ چل پایا لیکن، اے بے شیر تو خود نہ چل پایا لیکن،
تیرے پاؤں سے کربلا چل رہی ہے. اور مختصر سماعت فرمائیں. ہے مدحت سرائی جو نور و خرم، ہے مدحت سرائی جو نور و خرم، یہ مولا رضا کی رضا چل رہی ہے. یہ مولا رضا کی رضا چل رہی ہے. ابھی تک جو شے کی اذا چل رہی ہے. بہت سے بلند نعرہ صلوات. ایک عزادار کی فرمائش ہے، اس کے لیے مولانا بس اجازت دیں 2-3 مصرے ہو. مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سبتے پیم برسن آقا دیکھا. مجرئی خلق میں نے دیکھا شاہ کو آلودہ خون. میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون. میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا. مجرئی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا. مجرئی خلق میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے، اس میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے، اس میں میں نے ٹکڑا
بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ ایک صلوات پڑھ دے محمد حضرت عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران و ماتمداران حضرات اسیران کربلا انجمن یادگار معصومین کی جانب سے منعقدہ اس عشرہ مجالس میں بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان سے گفتگو کرتے ہوئے آج یہ 8ویں مجلس ہے اور روزانہ جو افراد یہاں پر تشریف لا رہے ہیں ان کے اذہان میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ میں بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے سورہ قمر کی اس 15ویں آیت میں اللہ نے تمام صاحبان ایمان کو، تمام قرآن کو، اللہ کی کتاب ماننے والوں کو ایک نصیحت کی دعوت دی ہے، اور وہ نصیحت کی دعوت انعامات کے ذکر کے بعد نہیں ہے، وہ نصیحت کی دعوت عذاب اور عذاب کے تذکرے کے بعد ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو مگر اللہ کے عذاب سے بے خوف بھی نہ ہونے پائے۔ دیکھیے حیات انسانی کے اعتدال کے لیے اور نجات کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ اسلام ایک بیلنسنگ مذہب ہے، ایک اعتدال کا دین ہے، چنانچہ اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ نہ انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے پائے اور نہ اس کے عذاب سے بے خوف ہونے پائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی احادیث معصومین کے مطابق مومن وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس جتنی اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے اتنا ہی وہ عذاب خدا سے خوفزدہ رہتا ہے، یعنی امید اور خوف کے بیچ میں مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے امید کے لیے انعامات کا ذکر کیا گیا اور اللہ کے عذاب سے خوفزدہ کرنے کے لیے عذاب کا ذکر کیا گیا، اور اس لیے بھی عذاب کا ذکر کیا گیا کہ عذاب کا تذکرہ پڑھنے کے بعد انبیاء کی جو محنتیں تھیں، ان محنتوں کی نافرمانی کرنے والوں پر جو عذاب آئے ان کا ذکر کرنے کے بعد ذکر سننے والے خود اپنی ذات کا محاسبہ بھی کریں۔ ہمارے نوجوان بچے ماشاءاللہ بغور مجلسیں سنتے ہیں، یہ نوجوانوں کے لیے خاص بات ہے کہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کریں اور وہ ایک ایک سبب عذاب کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، اور محفوظ رکھنے کے بعد خود اپنے اعمال دیکھیں، اپنے افعال دیکھیں، اپنے عقائد کو دیکھیں، اپنے نظریات کو دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جن وجہوں سے ماضی میں قوموں کے اوپر عذاب آیا وہ وجہیں ہمارے دامن میں بھی تو موجود نہیں ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ماضی میں بے عملی کی وجہ سے عذاب آیا
وہ ہم بھی بے عمل ہیں. ایسا تو نہیں کہ ماضی میں بے ادبی کی وجہ سے عذاب آیا وہ ہم بھی بے ادب ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ماضی میں انکار آیات کی وجہ سے عذاب آیا وہ ہم بھی منکر آیات ہیں. ایسا تو نہیں کہ ماضی میں کفران نعمت کی وجہ سے عذاب آیا اور ہم بھی کفران نعمت کر رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. غور فرمائیے گا آپ. یہ اس لیے کہ ہم اپنی ذات کا بھی محاسبہ کریں اور ہر وہ ریزن، ہر وہ سبب، ہر وہ وجہ جو عذاب کا سبب بنتی ہے، عذاب کی وجہ بنتی ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ان سے پرہیز کریں. چنانچہ روزانہ آپ کے سامنے ایک نہ ایک وجہ اپنے تئیں بیان کر رہا ہوں. آج جو وجہ بیان کرنا مقصود ہے تو یہ پورے قرآن کی تفسیر اور آیات قرآن کا لب لباب ہے جو میں روز عرض کر رہا ہوں. ایک سبب عزیزان گرامی جو ماضی میں قوموں پر عذاب آیا، اس کا ایک سبب پیروی خواہشات بھی تھا. توجہ سنیے گا، پہلے ہی دن سے سن رہے ہیں. پیروی خواہشات. اب یہ پیروی خواہشات کسے کہتے ہیں؟ بات کو آسان کرتا ہوں. پیروی خواہشات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابل اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا. اللہ کے احکام کے مقابل اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا. یعنی یہ نہ دیکھنا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. بجا ایک صلوات بآواز بلند پڑھے تو دیکھیں یہ تمہید بے سبب نہیں ہوتی ہے. تمہیدی سے آپ کا ذہن موضوع سے جڑتا ہے، لہذا یہ تمہید کی گفتگو کو بغور سننا بہت ضروری ہے. پیروی خواہشات یعنی اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا، ان کو فالو کرنا کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، ہمارا دماغ کیا کہہ رہا ہے. یہ نہ دیکھنا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. بھائی دین کہتے کسے ہیں؟ دین ہی کو نہیں سمجھا دنیا نے. اور پیروی خواہشات کی دین کیا ہے؟ دین اس کا نام ہے کہ اللہ اپنی آنکھوں سے وہ نہ دیکھے جو دل چاہ رہا ہے، وہ دیکھے جو خدا چاہ رہا ہے. توجہ فرمائیے گا. دین کس کا نام ہے؟ بھائی آنکھوں سے وہ نہ دیکھا جائے جو دل چاہ رہا ہے، وہ دیکھا جائے جو خدا چاہ رہا ہے. زبان سے وہ نہ کہا جائے جو دل چاہ رہا ہے، وہ کہا جائے جو خدا چاہ رہا ہے. توجہ رکھیے گا. کانوں سے وہ نہ سنا جائے جو دل چاہ رہا ہے، وہ سنا جائے جو خدا چاہ رہا ہے. ہاتھوں سے وہ نہ کیا جائے جو دل چاہ رہا ہے، وہ کیا جائے جو خدا چاہ رہا ہے. ارے دل میں ان کو نہ بٹھایا جائے جن کے لیے دل چاہ رہا ہے، ان کو بٹھایا جائے جنہیں خدا چاہ رہا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. دیکھیے بڑی مشکل منزل ہے خواہشات کی پیروی کو ترک کر دینا کہ احکام الہی کے معاملے میں حکم خدا کے سامنے، حکم معصوم کے سامنے ہم اپنے ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو کنارے رکھ دیں. اس کا نام دین ہے. ترک خواہشات کا نام دین ہے. اب متوجہ ہوں گے، بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں. اپنی خواہشوں کو ترک کر دینا، ڈینائی کر دینا کہ نہیں، ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہم وہ کریں گے جو خدا چاہ رہا ہے. اور خواہشوں میں بھی بھائی بہت قیمتی جملہ میں عرض کر رہا ہوں، صرف ناجائز خواہشوں کو ترک کرنے کا نام دین نہیں ہے. بھائی بہت اہم جملہ میں نے عرض کیا. صرف ناجائز خواہشوں کو، حرام خواہشوں کو ترک کرنے کا نام دین نہیں ہے. دین تو یہ ہے کہ اگر خدا کا حکم آ جائے تو جائز خواہشوں کو بھی چھوڑ دیا جائے. پوری توجہ سنیے گا، پوری توجہ سنیے گا. بہت اہم بات میں نے عرض کی. صرف حرام خواہش، مکروہ خواہش، ناجائز خواہش، صرف اس کو چھوڑنے کا نام دین نہیں ہے. بھائی اگر خدا کا حکم آ جائے تو جائز خواہش کو بھی چھوڑ دیا جائے، اس کا نام دین ہے. آپ دلیل پوچھے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انسان کو بھوک لگی تو کھانے کی خواہش جائز ہے کہ ناجائز؟ کیا سن رہے ہیں؟ بھئی ایک آدمی کو بھوک لگی، کھانے کی خواہش ہوئی، یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ پیاس لگی، پانی کی خواہش ہوئی، یہ جائز ہے؟ ارے کیا سن رہے ہیں؟ یا ناجائز ہے؟ تو بھائی بھوک لگے تو کھانے کی خواہش ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. پیاس لگے، پانی کی خواہش ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. مگر جب ماہ رمضان آ جائے، بھائی صلوات
भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप समझे दीन क्या है भाई? भूख लगी है माह रमजान में, मगर हमने उसे तर्क कर दिया, ये रोजा है। प्यास लगी, इफ्तार से पहले हमने तर्क कर दिया, इसका नाम रोजा है। तो जो हमारे यहाँ तो सिर्फ नाजायज ख्वाहिशों को छोड़ने का नाम दीन नहीं है। जायज ख्वाहिशें भी अगर वहां से हुक्म आ जाए, बस वो जो कह दें उसको करने का नाम दीन है। इमाम अगर कह दें कि आग में कूद जाओ, सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद, तो अब वहां इफ और बट की गुंजाइश नहीं है। तो अज़ान गिरामी सबसे खतरनाक चीज है पैरवी ख्वाहिशात। जो अजाब आया वो क्यों अजाब आया? कि अल्लाह कुछ और कह रहा है, कौम कुछ और चाह रही है, हुक्म कुछ और है, कौम कुछ और चाह रही है। भाई अजाब आता है अपनी ख्वाहिश की पैरवी के ऊपर। और सबसे बढ़ के दलील यह है कि जब अल्लाह ने आदम के सजदे का हुक्म दिया, तो जिन्होंने खुदा के हुक्म की पैरवी की वो मलाइका कहे गए, और जिसने ख्वाहिश की पैरवी की, इससे वादे मिसाल क्या होगी? इबलीस इबलीस क्यों बना? भाई मलाइका मलाइका क्यों रहे? इसलिए कि उन्होंने देखा कि खुदा क्या कह रहा है। इबलीस ने देखा कि उसका दिल क्या कह रहा है। उसने कहा तूने मुझे आग से बनाया, इनको मिट्टी से बनाया। अच्छा, इबलीस बना था आग से। आग को अरबी में क्या कहते हैं? नार। आग को अरबी में नार कहते हैं। इबलीस बना था नार से और फरिश्ते बने थे नूर से। तो जो नार से बना था उसने तो इनकार किया, मगर जो नूर से बने थे, बता बेदार होइएगा, एक फरिश्ते ने यह नहीं कहा कि तूने हमें नूर से बनाया, इनको मिट्टी से बनाया। भाई नूर वालों ने एतराज नहीं किया, नार वाले ने एतराज किया। अब ये जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, इसका मतलब जहां नूर होता है वहां इताअत होती है, और जहां नार होती है वहां बगावत होती है। तो जो है कि नहीं, जहां नूर होगा वहां इताअत होगी, जहां नार होगी वहां बगावत होगी। ये जहन में महफूज हो गया। जहां नूर होगा वहां इताअत होगी, और जहां नार होगी वहां बगावत होगी। अब तारीख का आईना देखिए भाई, घर एक है, मंजर दो हैं। उसी घर में जिब्रील चक्की चलाते नजर आ रहे हैं, फरिश्ते झूला झूलाते नजर आ रहे हैं, लाफता का नारा लगाते नजर आ रहे हैं, और रोटी बसूरा लाते नजर आ रहे हैं, अंगूठी बायत पहुंचाते नजर आ रहे हैं। और उसी घर में कलमा पढ़ने वाले आग लगाते नजर आ रहे हैं। भाई जिस घर में फरिश्तों ने चक्की चलाई, कलमा पढ़ने वालों ने आग लगाई, हैरत की बात नहीं है। सबने सिलसिले बताए, नूर वाला कौन है? नार वाला कौन है? सलावत भेजे मोहम्मद मुतवज्जो हो गया। तो नफ्स की पैरवी करना, ख्वाहिशों की पैरवी करना, ये भी सबब अजाब बनता है। और जो कौमों पर अजाब आए वो इसी वजह से आए कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की। यहाँ तक है कि कौम मूसा ने तौरात तक में अहकाम को निकाला और अपनी ख्वाहिशों को दाखिल किया। जो अपने दिल के मुताबिक था उसे बाकी रखा, जो ख्वाहिश के मुताबिक था उसे बदल दिया। भाई क्या हुआ इंजील के साथ, क्या हुआ तौरात के साथ, क्या हुआ ज़बूर के साथ? यही तो हुआ कि उन्होंने आयात तक को अपनी ख्वाहिशों की वजह से बदल दिया। खाली आयात को नहीं बदला, मेयार तक बदले गए। भाई पूरी जरा सी आज कठिन गुफ्तगू है, लेकिन इंशाल्लाह मुतवज्जे हो गए तो आप महसूस होके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे नौजवान। मेयार तक बदले गए, आज तक चल रहा है। भाई मेयार अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बदले गए। आप देखें, एक लफ्ज है लफ्ज मासूम। लफ्ज मासूम का समाज का मेयार और है और कुरान का मेयार और है। भाई हमारे समाज में लफ्ज मासूम राइज है,
اور ہر سماج میں ہے یہ لفظ معصوم. ہر مذہب کا آدمی ہمارے ہندوستان میں بولتا ہے. سماج میں معصوم کا کیا معیار ہے؟ تو سماج میں معصوم بچوں کو کہتے ہیں. یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ان کو معصوم کہا جاتا ہے. تو ان کو جو معصوم کہا جاتا ہے تو کس معیار کے مطابق کہا جاتا ہے؟ تو ان بچوں کو جو معصوم کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہتے کہ یہ غلطی نہیں کرتے, اس لیے نہیں کہتے کہ یہ خطا نہیں کرتے. سب سے زیادہ خطائیں تو بچوں سے ہوتی ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ سب سے زیادہ غلطیاں بھائی میرے ساتھ رہیے گا بچوں سے ہوتی ہیں. مگر بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ خطا نہیں کرتے, اس لیے کہ یہ خطا ناسمجھی میں کرتے ہیں. چونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے اس لیے یہ خطا کرتے ہیں. اس لیے ان کو معصوم کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں آئی ہے. اب دیکھیں سماج کا معیار کیا, قرآن کا معیار کیا؟ سماج کی نظر میں وہ معصوم ہے جو عقل سے دور ہو, اور قرآن کی نظر میں وہ معصوم ہے جو رزق سے دور ہو. بھائی اب جو جملہ دوں گا آخر آدمی تو خاموش نہ رہے گا. بھائی سماج والا معصوم عقل سے دور ہے, نجاست سے دور نہیں ہے. بھائی نجاست ہے مگر معصوم کہے جاتے ہیں. سب جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر سماج والا معصوم کوئی بچہ مصلی پر بیٹھ جائے تو فوراً ہٹا دیا جاتا ہے. کیا بول رہے ہیں آپ کے حوالے؟ تو جو مصلی سے ہٹایا جائے وہ سماج والا معصوم ہے جو اسے نبی پیٹھ پر بٹھائے. صلوات بھیجو محمد وعلی محمد. سنیے اذان گرامی, اپنی خواہشوں کے اعتبار سے معیار بدلا, لفظ خلیفہ کا معیار بدلا, لفظ معصوم کا معیار بدلا. حد یہ ہے کہ کامیابی تک کا معیار بدلا. اب جس کے لیے میں نے آج کے لیے آپ کو متوجہ کیا, انشاءاللہ کل و پرسوں ایک بہت خاص گفتگو ہے جو لب لباب ہوگی اس اشرے کی, لیکن آج اسے سنیں اور غور سے سنیں, اور شب جمعہ ہے صلوات بھیج کے سنیں. دیکھیں صلوات کا یوں بہت ثواب ہے لیکن شب جمعہ یہ ثواب اور بڑھ جاتا ہے. میں نے ایک سال صلوات میں بھی خمسہ پڑھا تھا, آپ لوگوں کو یاد ہوگا. یہ مومنین کو یاد ہونا ذاکرین کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے. صلوات بھیجے محمد. بھائی اگر یاد نہ رہے تو ہم کو محنت ہی نہ کرنا پڑے, جو پڑھا تھا وہی پڑھ لیں. صلوات بھیجے محمد. پوری توجہ چاہتا ہوں. کامیابی کا معیار بدلا گیا. میں صلوات کے لیے عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق کے بعد پہنچا. اس نے کہا حضرت میں کعبے میں گیا تھا اور میں طواف کعبہ کر رہا تھا اور وہاں مجھے کوئی دعا یاد نہیں آئی. اس زمانے میں دعاؤں کی کتابیں تو تھی نہیں چھپی ہوئی. کہا مجھے کوئی دعا یاد نہیں آئی. تو امام نے کہا پھر تو نے کعبے میں کیا پڑھا؟ سنیے گا امام کا جواب سنیے گا. تو نے کعبے میں کیا پڑھا؟ اس شخص نے کہا حضرت میں نے صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں. اب امام کا جواب سنیے گا. اس شخص نے کہا میں نے کعبے میں صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں. امام مسکرائے کہ تجھ سے اچھا آدمی کعبے نے دیکھا ہی نہیں. بھائی صلوات بآواز بلند پڑھے محمد. تو عزیزان گرامی ایک لفظ ہے کامیابی. اس کامیابی کا معیار تک بدلا گیا. بھائی عربی میں کامیابی کو کہتے ہیں فتح. اب کامیابی کا معیار دنیا نے کیا بنایا؟ دنیا نے کیا بنایا؟ کامیابی کا معیار یہ بنایا کہ جو دشمن کا سر اڑا دے وہ کامیاب ہے, جو اپنے دشمن کا گھر لوٹ لے وہ کامیاب ہے, جو گلے پر خنجر چلا دے وہ کامیاب ہے. بھائی اسی بنیاد کے اوپر یہ نظریہ بنایا گیا کہ صاحب ظاہراً یزید کامیاب ہوا. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
بھائی یہ معیار جو بنا کے ساتھ ظاہری طور پر یزید کامیاب رہا کیونکہ امام حسین کو شہید کر دیا، ان کا سر نوک نیزہ پا گیا، تو کامیابی کا معیار کیا بنا؟ یہ بنایا گیا کہ جو دشمن کو مار دے وہ کامیاب، جو سر اڑا دے وہ کامیاب، جو گلا کاٹ دے وہ کامیاب۔ مگر عربی زبان میں کامیابی کو کہتے ہیں فتح، کامیاب کو کہتے ہیں فاتح، اور کامیابی کو کیا کہتے ہیں؟ فتح۔ پوری توجہ سنیے گا، ہمارے بچے نوجوان خاص کر کے سنیں، کامیابی کو عربی میں کہتے ہیں فتح۔ اور قرآن کے 114 سورے ہیں، اور 114 سوروں میں ایک سورہ ہے سورہ فتح۔ توجہ فرمائیے گا، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ سورہ فتح، سورہ فتح کا مطلب کامیابی والا سورہ، جیسے سورہ بقرہ گائے والا سورہ، سورہ نور نور والا سورہ، ویسے ہی سورہ فتح کا مطلب ہے کامیابی والا سورہ۔ اور پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتح لکا فتح مبینہ، کہ حبیب ہم نے آپ کو کامیابی دی اور کھلی ہوئی کامیابی دی، ہم نے آپ کو فتح دی، آخری آپ نے توجہ، اور کھلی ہوئی فتح دی۔ یہ ہے کامیابی والا سورہ، یہ ہے فتح والا سورہ۔ اب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کامیابی کا تعلق جنگ سے ہے تو مجھے بتائیے یہ سورہ کس جنگ کے بعد آیا؟ توجہ فرمائیے گا، بڑی قیمتی بات ہے۔ سورہ فتح کس جنگ کے بعد آیا؟ جنگ بدر کے بعد، یا جنگ احد کے بعد، یا جنگ خیبر کے بعد، یا جنگ خندق کے بعد؟ بھائی تفسیر کیا لکھتی ہے؟ تو تمام علماء نے لکھا کہ یہ سورہ فتح کسی جنگ کے بعد نہیں آیا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد آیا ہے۔ بڑا بیدار ہو کے سنیے گا، صلح حدیبیہ کیا ہے؟ بھائی ایک صلح ہوئی تھی نبی اور مشرکین کے بیچ میں، جس کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ عجیب بات ہے، اتنی جنگیں ہوئیں مگر کسی جنگ کے بعد کامیابی والا سورہ نہیں آیا، آیا تو صلح کے بعد آیا۔ بھائی لفظوں کو بدلوں، جہاں لوہے کی تلوار چلی وہاں سورہ فتح نہیں آیا، جہاں لکڑی کا قلم چلا، بھائی کیا سن رہے ہیں، وہاں پر سورہ فتح آیا۔ پہلی آیت کیا آئی؟ پوری توجہ، اگر یہ بات بیکار ہو گئی میری محنت حقارت ہو جائے گی۔ پہلی آیت انا فتح لکا فتح مبینہ، اے نبی ہم نے آپ کو کامیابی دی اور کھلی ہوئی کامیابی دی، فتح دی اور کھلی ہوئی فتح دی۔ آیت ایک ہے، لفظ فتح دو بار آیا۔ اب میرے مولا میری مدد کریں گے۔ آیت ایک ہے، لفظ فتح دو بار آیا کہ ہم نے فتح دی اور کھلی ہوئی فتح۔ میں کہوں گا پالنے والے یہ کیا معاملہ ہے؟ آیت ایک آئی، لفظ فتح دو کیوں؟ آواز آئے گی کہ ایک آیت میں دو بار لفظ فتح اس لیے آیا کہ صلح بھی ایک نہیں ہوگی۔ پوری توجہ سنیے گا، صلح بھی ایک نہیں ہوگی، صلح بھی دو ہوں گی، ایک نانا اور مشرکوں کے بیچ، ایک نواسی اور منافقہ۔ توجہ فرمائیے گا، ایک نانا اور مشرکوں کے بیچ میں ہوگی، ایک نواسی اور منافقوں میں ہوگی، وہ صلح حدیبیہ کہلائے گی، یہ صلح حسن کہلائے گی۔ ایک آیت میں دو بار لفظ فتح اس لیے آیا کہ جو نانا کی صلح ہو اسے بھی صلح نہ سمجھنا، فتح سمجھنا، جو نواسے کی صلح ہو اسے بھی صلح نہ سمجھنا، فتح سمجھنا، اور سمجھنا کامیابی کسے کہتے ہیں۔ دشمن کا سر اڑانے کا نام کامیابی نہیں ہے، اپنی شرطوں کے آگے اس کا سر جھکا۔ جو سنیے گا، اپنی شرطوں کے سامنے دشمن کا سر جھکانے کا نام کامیابی ہے۔ ایک صلح ہوئی نانا و مشرکوں کے بیچ، ایک ہوئی نواسے اور منافقوں کے بیچ، اسے بھی صلح نہ سمجھنا، فتح سمجھنا، اسے بھی صلح نہ سمجھنا، فتح سمجھنا۔ اب جب نانا نے صلح کی
تو وہاں بھی اعتراض ہوا. جب نواسے نے سلح کی، ذرا بیدار ہو کے سنیے گا، لیکن آج کی مجلس انشاءاللہ کل کی مجلس کی تمہید ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. نواسے نے سلح کی، یہاں بھی اعتراض ہوا. ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ تو امام ہیں، امام معصوم ہیں، آپ نے اس سے سلح کیوں کر لی؟ امام نے کہا تو نے پہلے کیا کہا؟ کہ میں نے کہا آپ تو امام ہیں. کہ جب مجھے امام مانتا ہے تو چاہے میں سلح کروں، چاہے فتح، چاہے جنگ کروں، اس پہ اعتراض کی کیا بات؟ کہ حضرت دل میں ایک بے چینی ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، امام حسن سے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے آپ نے سلح کیوں کر لی؟ کہ تم نے قرآن میں جناب خضر و موسیٰ کا قصہ پڑھا ہے؟ سنیے گا، امام نے اس سے کہا تم نے جناب خضر اور جناب موسیٰ کا قصہ پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہ کیا قصہ ہے؟ کبھی جناب خضر کا علم موسیٰ کے علم سے زیادہ تھا، اور اللہ کے حکم سے جناب موسیٰ اور خضر ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے، مگر خضر نے شرط رکھی تھی کہ موسیٰ میرے عمل پر اعتراض نہ کرنا. بھئی پوری توجہ سنیے گا. دیکھیے عام طور پر دایاں ہاتھ مضبوط ہوتا ہے، بایاں کمزور ہوتا ہے. صلوات پڑھو محمد والے. ایک اور بآواز بلند صلوات محمد. ادھر بچے نوجوان زیادہ بیٹھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو سنیں عزیزان گرامی، امام نے کہا کہ کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا جناب موسیٰ اور خضر چلے، خضر کا علم موسیٰ کے زیادہ تھا، وہ جناب خضر نے کہا تھا کہ دیکھو میرے عمل پہ اعتراض نہ کرنا. اب چلتے چلتے جناب خضر و موسیٰ ایک گاؤں پہنچے، رات ہو گئی، وہاں انہوں نے ٹھہرنا چاہا، گاؤں والوں نے بدتمیزی کی، بے ادبی کی، جناب خضر و موسیٰ کو گاؤں میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ملی، وہ گاؤں کے باہر رکے. اور چلتے چلتے جناب خضر نے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی جس کی مرمت کر دی، ریپیرنگ کر دی. تو موسیٰ بول اٹھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، آپ نے ان کے دیوار کی مرمت کر دی. کہ موسیٰ میں نے کہا تھا میرے عمل پہ اعتراض نہ کرنا. موسیٰ نے کہا معذرت چاہتا ہوں. آگے بڑھے، دیکھا ایک دریا ہے، اس میں بہت سی کشتیاں، ناؤ تھیں. جناب خضر نے ایک ناؤ میں، صحیح سالم ناؤ، اس میں ایک چھید کر دیا، اسے ناقص کر دیا. موسیٰ پھر بول اٹھے کہ بھئی یہ کشتی اچھی بھلی، وہ آپ نے اس میں چھید کر دیا. کہ موسیٰ میں نے تم سے کہا تھا اعتراض نہ کرنا. کہ چاہے ایک موقع اور دیجئے. آگے چلے، ایک چھوٹا سا لڑکا نظر آیا، خضر نے اسے قتل کر دیا. اب موسیٰ چیخ اٹھے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے قتل کر دیا. کہ موسیٰ تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے. اب سنو، خضر نے کہا سنو، وہ جو میں نے ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کی، اس دیوار کے نیچے کچھ یتیموں کا خزانہ دبا تھا. کیا بنایا؟ اگر میں دیوار درست نہ کرتا تو وہ خزانہ سامنے آ جاتا اور یہ گاؤں کے لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے. میں نے دیوار کی مرمت کر کے یتیموں کے حق کے محفوظ کیا. کہو جو میں نے کشتی میں چھید کیا تو کل ایک ظالم بادشاہ آئے گا، سب کی کشتیاں اٹھا کے لے جائے گا. وہ ایک غریب آدمی کی کشتی تھی، میں نے چھید اس لیے کر دیا کہ وہ ظالم بیکار سمجھ کے چھوڑ جائے اور یہ کشتی پھر سے غریب کے لیے ذریعہ آمدنی بن جائے. کہ اس بچے کو قتل اس لیے کیا کہ وہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کی اذیت کا سبب بنتا. میں نے قتل کر کے اللہ کی بارگاہ سے ایک اور بیٹا طلب کیا ہے. جیسے ہی اس نے امام حسن کے سامنے واقعہ بیان کیا تو جناب امام حسن نے کہا کہ سن، یہ بتا کہ موسیٰ کا اعتراض صحیح تھا یا خضر کا عمل؟ کہ خضر کا عمل صحیح تھا. کہ تو موسیٰ نے اعتراض کیوں کیا؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے خضر کا عمل دیکھا، عمل کے پیچھے کا علم نہیں دیکھا. کہ انہوں نے خضر کا عمل دیکھا، عمل کے پیچھے کا علم نہیں دیکھا. امام حسن نے کہا تم نے بھی صلح دیکھی ہے، صلح کے پیچھے کا علم نہیں دیکھا. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. اب سنیے گا عزیزان گرامی، اس
گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ پیش کرنا ہے۔ امام حسن نے فرمایا تم نے بھی صلح دیکھی ہے، تم نے ہماری صلح کے پیچھے کا علم نہیں دیکھا ہے۔ پھر امام حسن نے فرمایا سنو، اگر ہم صلح نہ کرتے تو روئے زمین پر ہمارا ایک بھی شیعہ زندہ نہ رہتا۔ سنیے گا انشاءاللہ، جس خاموشی سے آپ سن رہے ہیں، جب نتیجہ آئے گا تو آپ کے دل سے داد نکلے گی۔ فرمایا اگر ہم صلح نہ کرتے تو روئے زمین پر ہمارا ایک بھی شیعہ زندہ نہیں رہتا۔ تو امام حسن نے صلح کیوں کی؟ شیعوں کی حفاظت کے لیے۔ صلح کیوں کی؟ شیعوں کی جان بچانے کے لیے، کہ جو شیعہ ہیں وہ محفوظ رہیں۔ امام حسن نے اپنے دور کے شیعوں کی حفاظت کی۔ تو امام حسن نے جن جن شیعوں کی حفاظت کی وہی کربلا میں امام حسین کے پیچھے نظر آئے۔ پوری توجہ سنیے گا تو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ بھائی حبیب ابن مظاہر شیعہ تھے، کربلا میں موجود۔ قریش شیعہ تھے، کربلا میں موجود۔ سعید شیعہ تھے، کربلا میں موجود۔ ابو سمامہ شیعہ تھے، کربلا میں موجود۔ ہلال ابن نافع شیعہ تھے، کربلا میں موجود۔ تو کربلا میں امام حسن کے امام حسین کے ساتھ جو شیعہ تھے ان کو امام حسن نے بچایا۔ اب یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، اس کا مطلب کربلا میں جو 72 شیعہ تھے وہ حسین کے بنائے ہوئے نہیں تھے، حسن کے بچائے۔ محمد آل احمد۔ اور فرمایا حکمت صلح امام حسن، حکمت سمجھیے بھائی، امام کا حکم دیکھنا چاہیے تھا۔ وہاں بھی لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان کا دل کیا کہہ رہا ہے، کہ امام حسن نے صلح کیوں کر لی۔ میں نے عرض کیا نا کہ دین پیروی خواہشات کا نام۔ بس آج میں نے بہت سوچ سمجھ کے اس بات کو رکھا ہے۔ انشاءاللہ اب کل و پرسوں جناب سیدہ نے چاہا تو 2 سب سے اہم گفتگو ہے جو اس پورے عشرے کا نچوڑ و لب لباب ہوں گے۔ آج چونکہ دوسری جگہ بھی پروگرام ہے اور وہ کثیر مجمع جو کل تھا، وہ جو کل ہوگا وہ آج نہیں ہے، لہٰذا میں نے اس کو کل و پرسوں کے لیے چھوڑا۔ لیکن آج بھی یہ بہت اہم گفتگو تھی۔ پیروی خواہشات یہ سبب عذاب بنتی ہے۔ دین اس کا نام ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، نبی کیا کہہ رہے ہیں، امام کیا کہہ رہا ہے، معصوم کیا کہہ رہا ہے۔ اس بات کو ہمارے بچوں نوجوانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ عذاب کب آتا ہے؟ جب معصوم کے حکم کو چھوڑا جائے، وہ اپنے دل کی پیروی کی جائے کہ ہمارا دماغ یہ کہہ رہا ہے، ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے، ہماری سوچ یہ کہہ رہی ہے، ہماری رائے یہ کہہ رہی ہے۔ یہ اکثر و بیشتر ہو جاتا ہے۔ اکثر بیشتر ہمارا دل کہتا ہے ایک آنسو پر بخشش کیسے ہوگی، یہ ہمارا دل کہہ رہا ہے۔ دیکھیں امام کیا کہہ رہے ہیں، صلوات پڑھے محمد آل احمد۔ امام کیا کہہ رہے ہیں، من بکا علی الحسین وبکا وتبا کا وجبت لہ الجنہ، کہ جب رو یا رلائے یا رونے والے جیسی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہے۔ عزائے امام کے معاملے میں بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دل کیا کہہ رہا ہے، ارے امام نے کیا کہا ہے، معصوم نے کیا کہا ہے، اہل بیت اطہار نے کیا کہا ہے۔ بس عزیزو، عذاب کا سبب پیروی خواہشات ہے اور نجات کا سبب اطاعت امام ہے۔ بھئی لشکر یزید کیوں تھا؟ عمر سعد سے پوچھا گیا کہ تجھے نہیں معلوم ہے کہ تو یہ جو کر رہا ہے اس کا عذاب کیا ہوگا؟ عمر سعد کمانڈر ان چیف جو تھا لشکر یزید کا، اس سے پوچھا گیا تجھے نہیں معلوم کہ یہ فرزند رسول ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا اچھی طرح معلوم ہے مجھے۔ کہا پھر یہ کیوں کر رہا ہے؟ کہا تجھے معلوم نہیں اللہ کا عذاب آئے گا؟ کہا معلوم ہے۔ کہا پھر کیوں؟ تو اس نے کہا کہ بھئی جنت ادھار ہے اور ملک رہ نقد ہے۔
بھئی ہمارے ساتھ خواہش پر عمل کر رہا تھا کہ ملک رہ مل جائے گا، لیکن مولا حسین نے فرمایا تھا ہمارے ساتھ یاد رکھنا تجھے ملک رہ کا گندم بھی نصیب نہیں ہوگا۔ مولا حسین نے فرمایا تھا کہ تجھے ملک رہ کا گندم بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس نے مذاق کیا تھا، آپ جرت دیکھیں، اس نے مزاح کیا کہ اگر گیہوں نہیں ملے گا تو میں جو کھا لوں گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسے ملک رہ نہیں ملا، گندم نہیں ملا۔ ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جو دنیا کے لیے اہل بیت کو چھوڑتا ہے نہ دین کا رہ جاتا ہے نہ دنیا کا رہ جاتا ہے۔ سمجھ لیجئے گا، اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم اہل بیت کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں دنیا مل جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ دنیا ملتی ہے نہ دین ملتا ہے۔ پیروی اہل بیت ہو تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ نے خواہش کی پیروی کی تو ملعون کا ملعون رہا، اور جناب ہر نے حکم خدا کی پیروی کی تو نجات ملی، ایسی نجات کہ ماتھے پر رومال سیدہ بنا۔ بھائی سر امام حسین کے زانوں پر تھا تو کعبہ تو یوں ہی ہو گیا تھا، رومال زہرا کے خلاف اور چڑھا دیا گیا۔ بس عزیزو، شب جمعہ ہے، آپ رونے پر آمادہ ہیں کہ مولا حسین کے جو اصحاب تھے وہاں اطاعت امام تھی، پیروی امام تھی، کوئی مذاق نہیں ہے۔ 3 دن کی بھوک و پیاس، 3 دن کی پیاس، اور اس کے بعد اطاعت کا وہ عالم ہے کہ خود امام نے دنیا کو دکھانے کے لیے اجازت بھی دے دی کہ چاہو تو چلے جاؤ، لیکن کہا نہیں، آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ فرزند رسول آپ کو کسی نے کہا کہ ہم نے بچپن میں گود میں کھلایا ہے، آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اب جو یہ جواب آیا تو مولا حسین سے پہلے خیمے کا پردہ ہلا، آواز آئی فضا کی کہ اصحاب حسین، علی کی بڑی شہزادی آپ کو سلام کہہ رہی ہے۔ تو امامے پھینک دیے گئے کہ یہ کون سا وقت آ گیا کہ علی کی شہزادیاں غلاموں کو سلام کر رہی ہیں۔ میں کہوں گا اے غیرت دارو، شب عاشور جناب زینب کے سلام کا بڑا خیال کیا۔ ہائے شام غریبہ، عزیزو مولا آپ کو ہر بلا سے ہر آفت سے محفوظ رکھیں گے۔ انجمن یادگار معصومین کے ارکان و تمام فرش بچھانے والے، مجلس میں آنے والے جناب سیدہ کی دعا کے سائے میں رہیں۔ دیکھیں آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ شب زیارت بھی ہوتی ہے۔ لوگ بارگاہوں کی زیارت کو جاتے ہیں، کوئی نہیں جا پاتا تو کم سے کم زیارت وارثہ پڑھتا۔ مجھے زیارت پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور انشاءاللہ وہی رونے کے لیے بہت ہوگا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن حیدرآباد کے تھے، اور وہ ہر سال کربلا معلیٰ زیارت کو جاتے تھے۔ اے مولا حسین، ہمارے لیے وہ راہ کربلا کو کھول دیجئے۔ ہر سال کربلا کے زیارت کو جاتے تھے، وہ یہ سوچ کے جاتے تھے کہ کاش میں کربلا جاؤں اور وہاں میرا انتقال ہو جائے، اور وہیں کہیں مجھے بھی قبر مل جائے۔ ہر سال جاتے تھے مگر زندہ واپس آ جاتے تھے۔ ایک بار انہوں نے سوچا کہ اب کی سے میں کربلا سے واپس نہیں آؤں گا، وہیں آباد ہو جاؤں گا، اور کبھی نہ کبھی تو موت آئے گی، لہذا وہیں پر کہیں دفن ہو جاؤں گا۔ تو وہ کربلا معلیٰ میں آباد ہو گئے، رہنے لگے وہیں۔ کئی سال گزر گئے، شب جمعہ آئی، وہ مولا حسین کے حرم میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی نے کاندھے پر ہاتھ مارا۔ اب جو دیکھا تو کوئی بزرگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب پوچھا تو ہندوستان سے آیا ہے؟ کہا جی حضور۔ کہا میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا یہ جو شہر کربلا کے کنارے ایک قبرستان ہے وہاں چلا جا، وہ شب جمعہ رات بھر بیٹھ کے دیکھ تجھے کیا نظر آتا ہے، اور جو نظر آئے وہ صبح جمعہ یہاں آ کے بتا دینا۔ لیجئے زائر نے یہ سنا، کچھ نذرانہ بھی ملا۔ شب جمعہ قبرستان پہنچے، آدھی رات کے بعد دیکھا کہ کونے میں روشنی نظر آئی، اور کچھ میتیں آتی ہوئی نظر آئیں، کچھ جنازے آتے ہوئے نظر آئے۔ قبریں کھودی گئیں، جنازے دفن کیے گئے، قبریں کھودی گئی، میتیں قبروں میں اتاری گئیں۔ ساری رات یہ منظر دیکھا۔ صبح کی نماز کا وقت آیا، حرم حسین میں آئے، نماز پڑھی، پھر وہی بزرگ نظر آئے۔ ان بزرگ نے کہا تو نے دیکھا کیا نظر آیا؟ کہا حضور میں نے دیکھا کہ ساری رات میتیں آ رہی تھی اور تدفین ہو رہی تھی۔ ان بزرگ نے کہا تجھے معلوم ہے یہ میتیں کن کی تھیں، یہ جنازے کن کے تھے؟ کہا نہیں یہ تو نہیں معلوم۔ کہا یہ ان کے جنازے تھے جو تیری طرح اپنے گھروں میں تڑپتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا جہاں زہرا کا گھر اجڑ گیا، جہاں عباس کے شانے کاٹے گئے،
जहां सैयदा की बस्ती लुट गई, सुनिएगा, काश हम भी वहीं दफन हो जाए, हमें भी वहीं कब्र मिल जाए। ये कहने के बाद उन बुजुर्ग ने कहा, सुनो अब तुम अपने मुल्क चले जाओ, और कोई नजराना दिया कि अब जो काफिला आए तो तुम अपने वतन चले जाना, और यकीन रखना कि तुम्हें मौत वहाँ आएगी, लेकिन तुम्हारी हसरत की वजह से तुम्हारी खबर यहाँ बना दी जाएगी। अल्लाह तुम्हें मरने के बाद इनाम देगा। जुमला सुनिएगा, इंशाअल्लाह तड़प उठेंगे। कहा तुम अपने वतन चले जाओ, ये नजराना रख लो, जो भी काफिला आए यकीन रखना तुम्हारा इंतकाल वहाँ होगा, अल्लाह तुम्हारी खबर यहाँ बनवा देगा। अब इस ज़ाहिर ने हाथ जोड़े का, हुजूर आप मुझसे बार बार वतन जाने को क्यों कह रहे हैं? का इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे वतन में तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, और तुम्हारी बेटी मुझसे रो रो के कहती है, ए आका मेरे बाबा को भेज दीजिए, मेरे बाबा को भेज दीजिए, मेरे बाबा को भेज दीजिए। अदादारों पहचाना, मैं कहूँगा एक खतील मारिया, एक सभी है नैनवा, अरे एक बेटी के पैर न सुने गए। हाय शाम गरीबा, हाय आपकी यतीमा। अल्लाह अजीम अता करे, किसी गम में आप न रोए, दुआए गम है सरकार से। बस अजीजों 2 मिनट मजलिस तमाम हो गए। इंशाअल्लाह कल परसों 2 आखिरी मजलिसें हैं, उसमें भी आप आएंगे। और कल दोपहर में 4 बजे लश्करी तालाब के अज़ा खाने में, इमाम बाड़े में, अंजुमने लश्करे माफ़ किया अंजुमन शमशीर अब्बासी की जानिब से 4 बजे से पहर को एक मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। आप हज़रात से उसमें भी शिरकत की गुजारिश है, और उस मजलिस को भी मैं ही खिताब करूँगा। बड़े खुश नसीब हैं हज़रात आप लोग कि आपको इतने रोने के मौके मिल रहे हैं। अहले लखनऊ से पूछिए कि जिनके दिलों में कितनी हसरतें दब रो के रह गई। ये पहला साल था जब ताज़िए न उठावा। आप शुक्र अदा कीजिए, घर जाया कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आपको इतने रोने के मौके मिल रहे हैं ना। और ये बड़ा सख्त मरहला था, ताज़िया न दफन कर पाना। हम जब भी सोचते हमारे कलेजे पर खंजर चलने लगा, इसलिए कि ये तदफीन और दफन वो है कि 2 मुहर्रम को मौला हुसैन ने बनी असद से कहा था कि देखो हमारी शहादत के बाद हमारी लाशों की तदफीन में शिरकत करना। अभी मर्दों से मुखातिब होने के बाद औरतों से कहा था कि अगर तुम्हारे मर्द ना आए तो तुम आ जाना। फिर हाय बेकसी, छोटे छोटे बच्चों से कहा था कि अगर तुम्हारे माँ बाप ना आए तो खेलते हुए आना, हमारी लाशों में एक एक मुट्ठी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप क्या तो माशाअल्लाह मजलिसें हो रही। बस सुने, मजलिस तमाम है भाई। कल भी बीबी सकीना का जिक्र आया तो जनाब अब्बास का जिक्र किया। आज भी शब जुमा है, बीबी सकीना का जिक्र आ गया, जनाब अब्बास के जिक्र के बगैर कैसे तमाम हो। बात कत्ले शाह आदा का बढ़ा ये हौसला, घर जला के खाक कर डाला रसूल अल्लाह का। अरे शामिया बस्तंद बाजू ज़ैनब को सूमरा तौक़िया हंदर गुलुए सैयद सज्जाद रहा, खेमों में आग लगाई गई, सैदानियों की चादरें छीनी गई। एक बच्चा निकला जो कभी दाएं देख रहा है कभी बाएं। रावी ने कहा कहाँ जाओगे? उसने कहा मुझे नजफ का रास्ता बता दो, मैं दादा से जाके शिकायत करूंगा। एक और बच्चा निकला, कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा। रावी कहता है मैंने पूछा तुम कहाँ जाओगे? बच्चे ने कहा मुझे सकीना के चचा का पता बता दो, मुझे अब्बास का पता बता दो। रावी कहता है मैंने इशारा किया, वो दरिया के किनारे अब्बास का लाशा है। कब बच्चा दौड़ता हुआ लाशा अब्बास पर पहुंचा और लाशे को हिला हिला के, जुमला सुनिएगा मजलिस तमाम, कुछ कह रहा था। कब मैं समझा बच्चा पानी मांग रहा है, मैं समझा मदीने जाने को कह रहा है। रावी कहता है मैंने कान लगाए तो मेरा कलेजा फट गया। बच्चा अब्बास के लाशे को हिलाता था, कहता था अब्बास उठो, ज़ैनब की चादर दे रही है, अब्बास सकीना के तमाचे लग रहे हैं, अब्बास ज़हरा की बेटी
समाअत फरमा लें कि कल अंजुमन यादगार मासूमीन की जानिब से इस मजलिस के बाद शबीह गहवार जनाब अली असगर इस्लाम की ज़ियारत होगी। आपसे उसमें भी शिरकत की गुजारिश है। मातम हुसैन। हुसैन 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 लौटा सफर से के बड़ी देर हुई है, लौटाओ सफर से के बड़ी देर हुई है, बेताब हूँ कब से है, बेताब हूँ कब से तुझे सीने से लगाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, 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 तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। मैं ख्वाब में असग़र तुझे, मैं ख्वाब में असग़र तुझे लोरी भी सुनाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, बरसात में तीरों की, बरसात में तीरों की कहाँ ढूंढने जाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। सोचा था तेरी सालगिरह घर में करूंगी, सोचा था तेरी सालगिरह घर में करूंगी, तकदीर ये कहती है, तकदीर ये कहती है तेरा सोग मनाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। बाबा से तेरे तेरा जनाजा न उठेगा, बाबा से तेरे तेरा जनाजा न उठेगा, रुक जा जरा अब्बास को, रुक जा जरा अब्बास को दरिया से बुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं। ये खून भरा कुर्ता, ये खून भरा कुर्ता, ये मट्टी में भरे बाल,
چھپاؤں کہ میں سینے میں چھپاؤں کہ میں آنکھوں سے لگاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا تو خود ہی بتا دے تو خود ہی بتا دے میں تجھے کیسے مناؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں میں خواب میں اصغر تجھے میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں ریحان کے نوحے پہ صدا بانوں کی آئی ریحان کے نوحے پہ صدا بانوں کی آئی میں آنکھوں سے اشکوں کے میں آنکھوں سے اشکوں یہ سمندر کو بہاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں سین 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 السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم جدک و ابیک السلام علیکم علی امک و اخی السلام علیکم والائمۃ المعصومین من بنیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب القرباء السلام علیکم مولانا الضعفاء الفقراء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم انیس النفوس السلام علیکم حی المدفون بعزت السلام علیکم مغیث الشیعتی والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم سلطان عرب والعجم السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم امام الجان السلام علیکم مظہر الایمان السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم امام الزمان حوضہ عجل اللہ تعالی فجک اللہم خجک ظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ابا عبداللہ اشہد انک تشہد مقامی تسمع کلامی وعین عند ربک ترزق فصلی ربک ربی فی قضاء حوائجی اللہم ارزقنی شفاعۃ الحسین یوم الورود قدم الصدق انتقام الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا وجوہہم دون الحسین علیہ السلام ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب بر حبیب خدا و ختم الانبیاء صلوات